عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن ابھی تک کام کر رہی ہے۔ میاں اسلم اقبال نے پنجاب اسمبلی کے اندر جو خطاب کیا اس کے دوران انہوں نے اسی بات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ذرا اب یہ کلپ سنیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ رات چیف سیکرٹری کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سامنے لایا جائے کہ اس سے کس طرح سائن کروائے گئے ہیں، کون اس کے پاس گیا تھا سائن کروانے کے لیے، کس نے چیف سیکرٹری کے ساتھ کیا ہے، یہ سامنے لایا جائے۔ جی آپ نے سنا، میاں اسلم اقبال صاحب کا کہنا تھا کہ چیف سیکرٹری کے اوپر کس نے دباؤ ڈالا، چیف سیکرٹری کو آدھی رات کو کون ملنے گیا، کس نے پریشر ڈالا، اس نے چیف سیکرٹری کے اوپر کس قسم کا پریشر ڈالا کہ چیف سیکرٹری وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے نوٹیفیکیشن کو جاری کرنے پر مجبور ہو گئے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا پہلے یہ بلیم تھا کہ جو باجوہ ڈاکٹرائن ہے وہ ہم تبھی مانیں گے کہ باجوہ ڈاکٹرائن اب جا چکی ہے اور نئی پالیسیز آئی ہیں جب اعظم سواتی کا جو معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا، جب پولیٹیکل جو انٹرفیرنس ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اب جب چیف سیکرٹری کے معاملے کی بات آتی ہے تو چیف سیکرٹری کو آدھی رات کو چیف سیکرٹری کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا، کیونکہ پنجاب حکومت اب یہ امید کر رہی تھی کہ جو نیو چیف سیکرٹری ہیں وہ بھی ان کے آدمی ہیں، جو نیو آئی ڈی آئے ہیں وہ بھی ان کے آدمی ہیں۔ تو اب پنجاب حکومت سیو ہے، بے شک گورنر ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے کہتے رہے لیکن چیف سیکرٹری ڈی نوٹیفیکیشن نہیں نکالیں گے، لیکن راتوں رات چیف سیکرٹری کی جانب سے نوٹیفیکیشن کا جاری کرنا ایک بار پھر اس نے سوال اٹھا دیے ہیں کہ آدھی رات کو چیف سیکرٹری کے اوپر کس نے دباؤ ڈالا۔ اس کے بارے میں کیونکہ ایک سینئر اینکر پرسن ہے وجاہت سید خان، انہوں نے ایک رپورٹ پیش کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ باجوہ جی ایچ کیو اور عاصم منیر جی ایچ کیو میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کہ جو عوام امید کر رہی تھی انہوں نے بہت مشکل سے 8 ماہ گزارے کہ ان 8 ماہ کو گزرنے کے بعد جب نیو اسٹیبلشمنٹ آئے گی، نیو آرمی چیف آئیں گے تو یہ جو ظلم کا نظام ہے، جو صحافیوں کے اوپر ظلم کیا گیا، جیسے اس کے بعد شہباز گل کے اوپر ظلم کیا گیا، اعظم سواتی کے اوپر ظلم کیا گیا، تو یہ تمام جو پالیسیز ہیں یہ ریورس کی جائیں گی اور ماحول کو پھر سازگار بنایا جائے گا، ماحول کو ریلیکس کیا جائے گا اور لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کی پالیسی ختم ہوگی، اور جو پاکستانی قوم اور آرمی کے درمیان، اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں بڑی تھی وہ ختم ہو جائیں گے۔ عوام اور فوج پھر سے دوبارہ ایک محبت کے رشتے میں جڑ جائیں گے، جیسے کہ وہ 8 ماہ سے پہلے ہوا کرتے تھے جب رجیم چینج آپریشن نہیں ہوا تو اس سے پہلے پاکستان آرمی اور عوام کے درمیان ایک محبت کا اور ایک مضبوط تعلق تھا۔ تو عوام یہ امید لگائی بیٹھی تھی کہ ایسا ہوگا، جیسے ہی یہ جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر سے ویسا ہی ماحول بن جائے گا جیسا 8 ماہ پہلے تھا۔ لیکن اب یہ جو نوٹیفیکیشن اور ایسے اثرات سامنے آ رہے ہیں جیسے کہ اعظم سواتی صاحب کی جو بیل ہے وہ نہیں ہو پا رہی، اعظم سواتی صاحب ابھی بھی زیر حراست ہیں۔ اس کے بعد جو اسمبلی کے اندر ڈی نوٹیفیکیشن آنا تھا وزیر اعلیٰ کا، اس کے لیے بھی چیف سیکرٹری کے اوپر دباؤ ڈالا گیا۔ تو جو نیو آرمی چیف ہیں انہوں نے آتے ہی ایک بیان دیا تھا کہ اب آرمی نیوٹرل ہو چکی ہے، انہوں نے کسی قسم کی انٹرفیرنس برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور اب بھی جب یہ پنجاب اسمبلی کا معاملہ بنا تو انہوں نے پھر ایک بیان دیا کہ نیوٹرل کا مطلب نیوٹرل ہے۔ انہوں نے اپنے تمام متحدوں کو یہ بتایا کہ نیوٹرل کا مطلب نیوٹرل ہے، اب کسی قسم کی انٹرفیرنس نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود بھی ایسے الزام آنا تشویشناک عمل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو وجاہت سید ہیں انہوں نے کہا کہ نیو آرمی چیف کے ساتھ جو پرانے آرمی چیف ہیں ان کا کمپیریزن کرنا اور 3 ہفتے کے اندر ہی ایسا دوبارہ سے ماحول بن جانا ہے کہ عوام ان دونوں کو آپس میں کمپیریزن کر رہی ہو اور عوام یہ کہہ رہی ہو کہ یہ آرمی چیف بھی انہی کی پالیسی پہ چل رہے ہیں، جیسے کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ باجوہ ڈاکٹرائن ہی ابھی تک کام کر رہی ہے۔ تو یہ انتہائی تشویشناک ہے، اور جو ماحول نارملائز ہونا تھا، جو ملک کی پالیسیز نارملائز ہونی تھی، جو لوگوں کے اندر تشویش کا عالم نارملائز ہونا تھا، جو چیزیں ریورس کی جانی تھی، جو پالیسیز ریورس کی جانی تھی اور لوگوں کا اعتماد بحال ہونا تھا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اس میں پھر سے فقدان آ جائے گا اور پھر سے ایک ایسا گیپ آ جائے گا آرمی اور عوام کے درمیان جسے پر کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نیو جو آرمی چیف ہے انہیں اپنی پالیسیز واضح کرنی ہوں گی، انہیں عوام کے اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنی پالیسیز بنانی ہوگی، نہ کہ وہ پرانی پالیسیز پر عمل کرتے رہیں۔ انہیں اپنا جو سائیڈ ہے وہ بھی وضع کرنی ہوگی، انہیں یہ واضح کر کے دکھانا ہوگا کہ واقعی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہو چکی ہے، اب کسی قسم کی انٹرفیرنس نہیں ہوگی۔ لیکن حالیہ جو واقعات ہوئے اس سے لگتا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اور اس بارے میں عمران خان صاحب نے بھی سوال اٹھا دیا ہے، میاں اسلم اقبال نے بھی سوال اٹھا دیا ہے۔ تو اس پر اب آگے اسٹیبلشمنٹ کو جواب دینا چاہیے، ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی جواب دینا چاہیے، اور اگر یہ باتیں جسٹ الزام ہیں یا ایسے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں تو ان کا جواب آگے ضرور دینا چاہیے، اسے کلیئرٹی دینی چاہیے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور ہم واقعی نیوٹرل ہیں، اور اس کا ثبوت بھی دینا چاہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔